نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب نے پوچھا من این تأکل، اے بایزید بسطامی کہاں سے کھاتے ہو؟ تجارت نہیں کرتے، ملازمت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، کوئی کاروبار کوئی کام نہیں کرتے، کہاں سے کھاتے ہو؟ کہاں سے تمہارا رزق آتا ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصبر حتی اعید الصلاة التي صلیتها خلفک حیث شککت فی رازق المؤمنین، صبر کر، تھوڑا سا ٹھہر جا تاکہ میں وہ نماز جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے دوبارہ پڑھ لوں، کیونکہ میں نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو امام مسلمانوں کے رازق کے بارے میں شک کرتا ہے۔ رہبانیت جائز ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلا جائے، تجارت کو چھوڑ دے، دولت کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، قریبی لوگوں کو چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے اور عبادت میں لگ جائے، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ دوسرا، عبادت کو چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں لگ جانا، یہ بھی جائز ہے۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے وہ جنگلات سے ہو کر نہیں جاتا، غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ شہروں سے ہو کر جاتا ہے، بازاروں سے ہو کر جاتا ہے، گلیوں سے ہو کر جاتا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب نے پوچھا من این تأکل، اے بایزید بسطامی کہاں سے کھاتے ہو؟ تجارت نہیں کرتے، ملازمت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، کوئی کاروبار کوئی کام نہیں کرتے، کہاں سے کھاتے ہو؟ کہاں سے تمہارا رزق آتا ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصبر حتی اعید الصلاة التي صلیتها خلفک حیث شککت فی رازق المؤمنین، صبر کر، تھوڑا سا ٹھہر جا تاکہ میں وہ نماز جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے دوبارہ پڑھ لوں، کیونکہ میں نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو امام مسلمانوں کے رازق کے بارے میں شک کرتا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگوں کو میرا کنبہ بنا دیا جائے، میرے عیال بنا دیا جائے، تمام کی روزی کا ذمہ، کھلانے پلانے کے ذمہ میرے لگا دیا جائے، زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نازل نہ ہو، بارش کا نازل ہونا بند ہو جائے، زمین کے اندر کوئی چیز نہ اگے، زمین بھی کچھ اگانے سے جواب دے دے، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار میرے عیال کو، میرے اس کنبے کو روزی ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کے لوگوں اور ہر زیرو چیز کی روزی کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے، میں نے ہر زیرو چیز کی روزی اپنے اوپر واجب کر لی ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر زیرو چیز ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی،
آج ایک جگہ پر ہے، 4 گھنٹوں کے بعد سعودی عرب میں پہنچ جائے گی، 2-3 گھنٹوں کے بعد دبئی میں پہنچ جائے گی۔ ہر زیرو چیز سفر کرتی رہتی ہے، انسان بھی سفر کرتے ہیں، جانور بھی سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے معلوم ہے تمہارا ٹھکانہ، تمہاری رہائش کہاں ہے، مجھے معلوم ہے تم نے سفر کر کے کہاں جانا ہے، تمہارے پہنچنے سے پہلے میں روزی پہنچا دیتا ہوں۔ وَفِي السَّمَاءِ